بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو بہک گیا ہے. بہکا وہ تو پہلے بھی تھا, وہ دہشت گرد بھی تھا, وہ عالمی سطح پہ دہشت گردی کرتا ہے, اس خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے. لیکن اب وہ اتنا بہک چکا ہے, جب وہ پہلے تو وہ پاکستان پوری دنیا کو کہہ رہا تھا, اس کو کہہ رہا تھا کہ باز آ جا, باز آ جا, باز آ جا, لیکن وہ ہمارے نہتے معصوم شہریوں, بچوں, خواتین کے اوپر میزائل پہ میزائل گرا رہا تھا. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. اس کے بعد جو ہے وہ پھر باز نہیں آ رہا. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امن اس خطے کا چاہتے ہیں کہ امن اس خطے میں رہے, لیکن وہ بد امنی پھیلانا چاہتا ہے. پھر باز نہیں آیا. پھر وہ 9 اور 10 کی درمیانی شب پھر ہادی کر دیتا ہے. پھر جو آگے سے افواج پاکستان نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے, ہماری ایئر فورس نے, ہماری فوج کے جوانوں نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان کے حکم کے مطابق جب ہلکی سی جھلک دکھائی نا, ہلکا سا جواب دیا, تو پھر چیخیں یہاں نہیں رکیں مودی جی کی. پھر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کی چیخوں کی آواز کہاں تک گئی اور کہاں رام 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 کرتے ہوئے کہاں معافیا مانگتا رہا. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اتنا بولنا چاہیے, زیادہ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. تو وہ متکبر انسان ہے, وہ جاہل ہے, وہ اس خطے کا امن برباد کرنا چاہتا ہے. اس کی جاہلیت جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا, سننا چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ڈائریکٹ بھائی دھمکیاں لگا رہا ہے. بھائی وہ ماما لگنا تو ساری نوجوان نسل دا, تیرا کیا لینا دینا ہماری نوجوان نسل سے؟ ہماری نوجوان نسل نے کر کے دکھایا نا کیا ہوتا ہے کیا نہیں. وہ تو 1965 میں بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا, جو اب لوگوں نے جذبہ دیکھا ان کے اندر. پھر دیکھا نا ایک ہلکی سی بس 2-4 گھنٹے کی جھلک جو ہے دکھائی. اس پہلے اس بہکے ہوئے شخص, جنونی نفسیاتی مریض, دہشت گرد, اس کی جو ہے پہلے گفتگو سن لیں. پھر آگے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ موجود ہے اسٹوڈیو میں. ان سے جان تو ٹھیک ہے, وہ اور تو بہت سارے ٹاپک پہ کرتی ہیں کہ پاکستان, وہ بے وطن پاکستانی بھی ہیں. ان سے جانے گا کہ اس بہک کے ہوئے شخص اور افواج پاکستان نے جو کر کے دکھایا. پوری دنیا کے اندر جو لوگ کہتے تھے پاکستان تو یہ 2000 فلاں میں نقشے سے اڑ جائے گا, بھائی ہم کہتے ہیں کہ اس پاکستان کا وجود انشاءاللہ تا قیامت رہنا ہے, کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. وہ افواج پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کہتے ہوتے ہیں نا کہ اسلام کے نام پہ 2 ہی ریاستیں مارز وجود میں, یہ کہ سیرت طیبہ اور دوسرا پاکستان. ایک مدینہ منورہ سعودی عرب کی بات کرتے ہیں, دوسرا پاکستان کی. تو ان دونوں ریاستوں نے انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت رہنا, ختم نہیں ہونا. تو اس وجہ سے یہ خواب دیکھنے بند کر دیں جو بھی خواب دیکھتا ہے, کیونکہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے کرنی ہے. جس کی حفاظت اللہ پاک کرے اس کے کون دنیا کا مٹا سکتا ہے, جو بھی ظالم ہو, جو بھی فرعون ہو وقت کا. تو پہلے اس بہکے ہوئے شخص کی, اس نفسیاتی مریض کی, اس خطے کا امن برباد کرنے والے ایک جنونی بندے کی, دہشت گرد کی گفتگو سنیں, پھر آگے لے کے چلتے ہیں. پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا, پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. سکھ چین کی زندگی جیو, روٹی کھاؤ, ورنہ میری گولی تو ہے ہی. جی نبیہ, یہ دیکھا گجرات کے اندر یہ کیا روٹی مل کھا لو یا گولی کھا لو, یہ پاکستان کی نوجوان نسل کو ایسے کر دے, مطلب یہ کیا, مطلب فضول آدمی. ہار تو گیا ہی ہے یہ, لیکن یہ لگتا ہے وہ سر پیٹ پیٹ کے مرے گا یہ جس طرح کی باتیں کرتا ہے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے مودی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کا تو نام لے کے بھی جو ہے وہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے. تو اس کا تو نام بھی لینا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ وائرس بھی ہے. اس کو میں کہتی ہوں کہ کرونا وائرس کے بعد ایک مودی وائرس جو ہے وہ دنیا میں آیا, اور پھر اس دنیا میں جو ہے اس وائرس نے لوگوں کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ پلان کر لیا. لیکن اس وائرس کی ویکسینیشن تیار ہو گئی ہے, پاکستان میں ویکسین تیار ہو گئی ہے مودی وائرس کی, اور اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہماری پاک آرمی کے پاس ہے. پہلے بھی منہ کی کھائی ہے, اب دوبارہ بھی منہ کی کھائے گا. گجرات گیا ہے, وہاں تقریر کی ہے جا کے. اور دیکھیں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں نا انڈیا میں, تو تب انتخابات کو جیتنے کے لیے یہ مودی سہارا لیتا ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا,
کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے کہ اگر یہ مودی ہمارے خلاف جاتا ہے تو وہاں کے لوگ جو کہ شرپسند ہیں یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ اسی کی طرح کے سیڈسٹ لوگ ہیں سائیکلوجیکلی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں تشدد پسند ہے، انہیں خون خرابہ پسند ہے، وہ مودی سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مودی نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بیانیہ بنانا ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں کہ انڈیا کی عوام بھی امن پسند ہے، لیکن یہ بی جے پی بالکل اور یہ ہاں یہ دہشت گردی چاہتے ہیں، اصل میں مودی کے رشتہ دار ہیں، خاص طور پہ چند ہیں، زیادہ نہیں ہیں، چند ہیں، بالکل ایسی ہے۔ ان کے لیے پاک آرمی کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر دبا کے چلتے ہیں، جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر دبا کے چلتے ہیں، ان شیروں کی یہ عادت ہے، یہ ہمیشہ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ مطلب ان کی آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کے خلاف سازشیں کر لیں، بدتمیزیاں کر لیں، آپ للکار لیں، پاکستان آرمی کے بارے میں کیسی کیسی باتیں جو ہے وہ مودی نے نہیں کی ہیں، دہشت گردانہ تنظیم کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں کہ بھئی آپ مامے لگتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو اپنی نوجوان نسل تو سنبھال، جو منشیات پہ لگا دی ہے، منشیات کے عادی ہو گئے، بھوکے مر رہے ہیں، آپ ہماری باتیں کرتے ہو۔ ہماری نوجوان نسل سے کہہ رہا ہے کہ نوجوان نسل اٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل بنائے اور یہ کرے اور وہ کرے۔ ہماری نوجوان نبیہ صاحب، ہماری نوجوان نسل وہ ہے جو افواج پاکستان سے آگے کھڑی تھی کہ ہم جانے دینے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہیں۔ پاک افواج کے جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کھڑی ہے، تو ایسے تھوڑی ہے کہ ہم تو اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ہماری تو رگوں میں ہی جو ہے وہ ایسا خون ہے کہ جو اس مٹی کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہوا ہے، ہماری مٹی میں بھی ہمارے شہداء کا خون ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہاں، مر گئے، صحیح بات، شہادت، جنت میں بالکل زندہ رہ گئے تو غازی، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمیں کیا ڈر ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ ثابت کی ہم نے، 10 مئی 2025 کو ہم نے ثابت کیا ہے، بالکل ثابت کیا، اور ہم ثابت کرتے رہیں گے۔ ابھی تو یہ آغاز ہے، وہ کہتے ہیں نا ابھی تو آغاز محبت ہے، گیا کچھ بھی نہیں، ذرا سنبھل کے چلو، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ ثابت کیا دنیا کو کہ ہم پرامن لوگ ہیں، بالکل، ہم دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمیں انڈیا نے دہشت گردی میں دھکیلا ہوا ہے، ہم اتنے سالوں سے دہشت گردی کی جنگ جو ہے لڑ رہے ہیں، لیکن جب ہم پہ مسلط کی جائے کوئی چیز تو پھر ہم برداشت نہیں۔ دیکھیں، جب آپ کے گھر میں گھس جائے کوئی یا آپ کے گھر کی جو ہے وہ امن و امان کو تباہ کرنے کی کوئی کوشش کرے تو آپ وہاں پہ چپ تو نہیں بیٹھیں گے، ظاہر ہے کہ آپ للکاریں گے۔ اس پر میں نے جو ہے وہ ایک بات کہی تھی کہ مودی اگر تم ہمارا پانی بند کرو گے تو ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے۔ ڈی جی پی آر کے بھی یہی سیم ایگزیکٹ الفاظ کہ مودی تم ہماری جو ہے وہ پانی بند کرو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے۔ اب مودی کو آرام ہے، سکون ہے، سکون ہوا، سکون ہو گیا۔ اچھا دیکھیں اس کو کیا ظاہر ہے تڑپ رہا ہے، اس کا نقصان بہت ہوا نا، جان نکل رہی ہوتی نا، جو پیسوں کے لیے لالچ کے لیے جو کام کرتے ہیں، جو لاشیں گرا دیتے ہیں پیسوں کے لیے، ان کا جب اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا ہے تو وہ ان سے پھر نہیں نا بھرپائی ہو رہی، پھر وہ معاملہ جو ہے ان سے سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ انڈیا کا آپ میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، ایسے کارٹون جو ہے وہ اینکر بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پہ جو جھوٹے بیانیے بنا بنا کے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، شرم بھی نہیں آتی، لاہور جو ہے وہ یہاں پنڈی، اسلام آباد، سب جگہ انہوں نے قبضے کروا دیے، لاہور کے اندر تو رپورٹ بنا دیا، کراچی کا سمندر چلا دیا، سب جگہ جو انہوں نے جی قبضے کر لیے ہیں اور ہم جو ہے وہ جیت گئے ہیں، اور ہم کیا ہوا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ مار ان کو پڑ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں میری بات سنیں، جنگ کبھی بھی دو ملکوں کے حق میں تو ہوئی نہیں ہے، جنگیں جب بھی ہوتی ہیں دونوں ملکوں کے لوگ مرتے ہیں، جب پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہاں مرتے ہیں یا وہاں پہ کہاں پر جو ہے وہ معاملات آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا، جی پاکستان نے ایک جھلک دکھائی 9 اور 10 کی درمیانی شب، جی مختصر سی جھلک، جی اس میں کوئی انڈیا کا ایک بھی آبادی والا ایریا بتا دیں جہاں پہ ٹارگٹ کیا ہو، ٹوٹل نہیں کیا، ان کی وہ جہاں پہ سسٹم تھے جہاں پہ یہ اٹیک کر رہے تھے پاکستان کے اوپر، ان کو کیا ہے، ان کی آرمی کو کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو عالمی دہشت گرد را کا سیکنڈ چیف تھا، جو مودی کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کو وہ سری نگر کے اندر جو اوجڑی کیمپ بنایا ہوا تھا جہاں سے یہ اٹیک کرتے تھے، دہشت گرد تیار کرتے تھے، اس کو جہنم واصل کیا پاکستان۔ بالکل۔ اچھا دیکھیں، جنگیں وہ ہارتے ہیں جہاں فوجیں لڑتی ہیں، جہاں حوصلے لڑتے ہوں وہاں پہ آپ مقابلہ کریں گے، جہاں ایمانی طاقت لڑ رہی ہو وہاں پر آپ جو ہے وہ فوج سمجھ رہے ہیں، ہماری فوج تو ایمانی طاقت سے لبریز ہے۔ ہمارے وہ جو جتنے بھی تھے پائلٹ وہ لکھ کے گئے تحریر، بالکل، کہ ہم کفن باندھ کے جا رہے ہیں موت کے پروانے پہ، اور ہمارے موت کے پروانے پہ ہمیں پاکستانی جھنڈے کے اندر دفن کیا، بالکل، تو ان کے ساتھ یہ لڑنے کی بات ہے۔ دیکھیں موت جسم کو آتی ہے،
موت کبھی جذبے کو نہیں آتی, اور پاک آرمی کا جذبہ اور جذبہ ایمانی, اس کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی شیطانی طاقت نہیں کر سکتی. یہ کیا جو ہے وہ لوگ سمجھیں گے اس ایمان کے جذبے کو کہ جنہیں یہی نہیں پتا کہ جنگیں لڑنے کے لیے فوجوں کو نہیں تیار کیا جاتا, جذبوں کو جو بلند کیا جاتا ہے. تو یہ تو کبھی مودی کی سمجھ میں بات آنی نہیں ہے, کیونکہ یہ بات اس بندے کی سمجھ میں آئے گی جو پڑھا لکھا ہوگا, جس کی کوئی سمجھ بوجھ ہوگی, جس کو کوئی عقل شعور ہوگا. وہ بندہ اس بات کو جو ہے وہ کیا سمجھے گا یا کیا پریٹینڈ کرے گا جس کو عقل شعور نام کی چیز نہیں, جو ایک جنگی جنونی پاگل آدمی ہے. میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ جنگی جنونی پاگل آدمی جو ہے یہ ملکوں کو لڑوانے کی سازشیں جو کرتا ہے نا, یہ اپنا ایک ان کا. اچھا میں اب آپ کو ایک اور اندر کی خبر دے دیتی ہوں, بریکنگ نیوز دے دیتی ہوں جو ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ پہنچی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے سازش ہوتی آئی ہے. آپ نے دیکھا پلوامہ حملہ, آپ نے ممبئی حملہ دیکھا, پھر آپ نے جو ہے وہ یہ 2025 کا یہ پہلگام حملہ دیکھا. یہ سب سکرپٹڈ ہے, یہ سکرپٹ لکھا جاتا ہے, اس کے بعد جیسے انتخابات جو ہے وہ قریب آتے ہیں پاکستان پہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. اب ایک اور نئی سازش جو ہے وہ مودی نے پلان کر لی ہے, خود پہ حملہ, خود پہ حملہ, بڑی شخصیت پہ حملہ, اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ پاکستان پر اپنے اوپر کروائے گا, اپنے پر کروائے گا تاکہ وہ آنے والے وقت میں, تاکہ وہ پلاننگ کر رہا ہے, تاکہ اپنی وہ جو لوگوں کے سامنے بس دیکھیں نا مودی پہ حملہ ہو گیا, کسی بڑی جو ہے وہ شخصیت پہ حملہ ہو گیا. ان کا تو اپنا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ جس طرح یہ 10 مئی کو بے نقاب ہوا ہے نا, ذلیل ہوا ہے, یہ ایسا بھی کر کے مزید جو رہتی ہے اس کی ابھی یہ پری پلان کر رہا ہے. ابھی دیکھیں جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, میں آپ لوگوں کو یہ سب بتا دوں, یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, یہ جنگ کا آغاز ہے. ابھی انہوں نے صرف ہمارا دفاعی سسٹم چیک کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سٹیپ لیا ہے. دفاعی سسٹم کے مقابلے میں یہ بہت ہی مضبوط مزید جو ہے وہ دفاعی سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں. J-35 بھی آ گئے ہیں, میں وہ کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارے پاس تو اس سے بہتر جو ہے وہ سسٹم ہے. ابھی تو ہم نے ان کو صرف جھلک دکھائی ہے, ابھی تو پردے کے پیچھے کیا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے. تو یہ ابھی جو ہے نا مودی وہاں پہ کھیل رہا ہے, اس جو ہے وہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے جس گراؤنڈ میں ہم کھیل کے جیت کے جو ہے وہ چیمپئن بھی بن چکے ہیں. تو ابھی مودی اسی گراؤنڈ میں کھیل کے سیکھ رہا ہے, ابھی بچہ ہے اس حوالے سے. تو اس کو نہیں پتا کہ ہماری پاک آرمی سے پنگا جو ہے وہ نوٹ چنگا. ہمارے ٹرکوں پہ ایوی نہیں لکھا ہوتا کہ پنگا نہیں لینا, نہ وہ کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگا نو پہ جائیں گے ٹنگا نو. مجھے پتہ لگ گیا, ان کو پتہ لگ گیا ہوگا, اور ہمیں بھی پتہ لگ گیا کہ کیسے جو ہے وہ ملنگوں کو چھیڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. تو انہوں نے چھیڑا ہے تو ان کے گھر میں ہمارے درویش آرمی چیف کو جگا دیا انہوں نے. دیکھیں نا وہ حافظ صاحب جو ہیں وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ چھیڑ دیا, جن کا سٹیپ ہی جو ہے وہ دن کے وقت ہو, فجر کے وقت ہو. انہوں نے تو واری فجر کے وقت جو ہے وہ کیا, اور پھر جو ہے وہ ایک جو آپریشن کیا ہے اس آپریشن کا نام بھی جو ہے وہ قرآنی آیت پر. دیکھیں سندور اچھے طریقے سے لگایا. کیسا ان کا سندور نکالا ہے, کس نے لگایا؟ بنیان المرصوص. کہ جو طریقہ ہے اسلام کا کہ فجر کے وقت بنیان المرصوص کا مطلب میں آپ کو بتا دوں, سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو آپ نہیں توڑ سکتے. اور دیکھ لیں پھر آپ کے سندور جو ہے وہ اس کا کیا حشر کیا اس جو ہے ہمارے آپریشن نے, اور کس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہوئے. وہی تاریخ رقم ہوگی نا 313 والی اور 1000 والی, ہزاروں والی وہی تاریخ. میں تو بلکہ لوگوں کو یہ بھی کہہ رہی تھی, میں تو نوجوان نسل کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی دلی چلو اور جھنڈا, ان کے ڈنڈے پہ جھنڈا لگانے کی تیاری کرتے ہیں, اور دیکھیں ہمارا جھنڈا تو لہرائے گا دلی میں. میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ باز نہ آتا تو انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں تھا. ود ان 1 or 2 days آپ وہاں پہ جھنڈا دیکھتے. ہاں ہمارے پائلٹ نے ایسے نہیں کہا تھا مجھے حکم نہ دیتے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں ان کے ایک چٹکی سندور کی قیمت میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے. 5 طیارے, 1 US 400 بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر, 8 ایئر بیس اور 30 کے قریب فوجی چھاونیاں. دنیا کا سب سے مہنگا ترین جو سندور ہے وہ انڈیا کو لگا ہے. رافیل گیا, رافیل گیا, S-400 گیا, یہ انڈین آرمی نے لگوایا سندور. یہ سب سے مہنگا ترین سندور ان کو لگا ہے کہ ان کی ایک چٹکی سندور کی قیمت یہ ہے. 5 طیارے سوچیں مار گرائے, 1 US بیس اڑا دی پوری, ٹوٹلی تباہ کر دیا ان کو. ہیڈ کوارٹر ان کا, ایئر بیس, 30 کے قریب فوجی جو چھاونی ہیں سب تباہ. اور کیا چاہیے ان کو؟ اور انہوں نے کیا جو ہے وہ کیا منہ دکھا رہے ہیں. یہ تو ٹریلر تھا, ابھی تو فلم باقی ہے. اور اگر یہ باز نہ آئے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ منہ کی. اچھا دیکھیں وہ فضول باتیں کر رہے ہیں. ہم جنگیں حکمت عملی سے لڑی جاتی ہیں, اس طرح کے وہ حکمت عملی سے, حکمت عملی سے, جس طرح ہمارے آرمی چیف اور ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ جس طرح سے حکمت عملی کی. تو دیکھیں بات اسی طرح سے یہ نا ہمارے ہمسائے جو ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ہمسائے اگر آپ کے اچھے ہونا
تو آپ کی زندگی اچھی گزر جاتی ہے. یہ نا انت الحیات نہیں ہے ہمارے ہمسائے, یہ بھارت ایک بھارت جو ہے, باقی ہمسائے تو ہمارے اچھے ہیں, یہ جو ایک ہمسایہ نا بھارت, یہ انت الحیات نہیں ہے, یہ انت الفساد ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. یہ فساد کریٹ کرنے والا جو ہے وہ ہوتے ہیں نا کہ آپ کے علاقے میں, آپ کی کمیونٹی میں ایسے آپ کے جو ہے وہ علاقے میں پاکستان میں نہیں, اس پورے ہمسائے رہ رہے ہوتے ہیں جو فساد ڈالتے ہیں, یہ وہ والا فسادی ہمسایہ ہے. اللہ ایسا دشمن بھی کسی کو نہ دے, دشمن بھی ظرف والا دے, ہم تو دعا کرتے ہیں. تو گھٹیا ہے, گھٹیا, انتہائی گھٹیا. اور گھٹیا اور بے وقوف دشمن جو ہے وہ وہاں پہ وار کرتا ہے جہاں پر خود ہی جو ہے وہ مکی کھاتا ہے. اس میں دونوں صلاحیتیں ہیں, یہ گھٹیا بھی ہے مودی اور بیوقوف بھی ہے. بیوقوف بھی ہے, ایگزیکٹلی بیوقوف ہے, دونوں چیزیں, غلط ٹائم پہ غلط ڈیسیجن. اور یہ صرف یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, یہ صرف پاکستان نہیں, انڈین عوام کے لیے بھی بڑی خطرناک ہے. اچھا دیکھیں نا بیوقوف کتنا ہے. اس وقت ہمارا ایئر بیس سسٹم جو ہے وہ پورے, ہماری جو ایئر فورس ہے, پوری ہماری جو آرمی ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اکوپڈ ہے کہ ہمارے جو ایئر وائس مارشل ہیں ان کا کہنا ہے کہ کئی ممالک پاکستان ایئر فورس سے تربیت حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. سوچیں اب یہ مودی نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ ہمارا جو ایئر بیس سسٹم ہے وہ اتنا, ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ دیکھیں جی, لوگ تو ان سے پورے ملکوں کو پتہ لگ گیا کہ ہمارا سسٹم کتنا مضبوط ہے, ہماری فوج کتنی مضبوط ہے, تو وہ اب ٹریننگ لینے کے لیے یہاں آ رہے ہیں. اب بتائیں مودی کیا کرے گا. JS Thunder 17 کا گراف, اس کمپنی کا گراف کہاں اندازہ لگائیں کہاں. انہوں نے تو وہ کمپنی کو بھی بدنام کرا دیا, وہ فرینچ کمپنی کہ جو ہے جس کو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ بیچارے رافیل طیارے بنا کے خود ہی شرمندگی کے مارے جو ہے وہ ڈوب مرے. ان کے تو سارے کانٹریکٹ بھی کینسل ہو گئے اور انہوں نے تو رافیل طیارے کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ ان کو چلانے. ڈاکٹر صاحب ایشو پتہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں نا گنجے کو اللہ ناخون دے دے تو وہ کھجا کے سارا سر جو ہے وہ زخمی کر لیتا ہے. اس کا وہی حال ہے. اس نے لوگوں کو بنایا ہوا تھا دنیا کو بیوقوف, ہاں, کہ میں اس علاقے کا چودھری ہوں, میں یہاں پہ پوری ٹکر لے سکتا ہوں, چائنا کے ساتھ بھی, پاکستان کے ساتھ بھی, فلاں کے ساتھ بھی, فلاں کے ساتھ بھی ٹکر لے سکتا ہوں. اچھا وہ بھی دنیا سمجھ رہی تھی ہاں یار اتنا بڑا اس کے پاس ایریا ہے, اتنی بڑی فوج ہے, یہ دفاعی سسٹم ہے, اتنا دفاعی بجٹ ہے, تو یہ پاکستان تو اس لیے ایک نوالا ہے. اور پھر چائنا ٹارگٹ تھا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ ارادوں میں ناکام کرتا ہے جب کوئی غلط ارادے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو پھر دیکھیں جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر نے واضح طور پہ کہا کہ پہلگام واقعہ کی صاف اور شفاف انکوائری کروا لیں. جی بالکل, پوری جہاں سے مرضی کروا لیں. ہاں, پاکستان کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, انوالومنٹ ہی نہیں ہے. کسی جگہ ثابت ہو جائے تو ہم اس کے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ان کے وزیر دفاع نے کلیئر کر دیا نا, سینا صاحب نے جو ہے وہ کلیئر کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ اس میں پاکستان شامل ہی نہیں ہے, یہ تو جو ہے وہ مودی کا خود کریٹ کیا ہوا ڈرامہ ہے. کوئی دوسری اور ابھی ایک اور نیا ڈرامہ کریٹ ہونے والا آنے والے چند دنوں میں, جس میں جو ہے وہ اس نے پھر سے کسی پاکستان پہ جو ہے وہ حملے کی تیاری کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایئر لائن جو ہماری ریڈ لائنز ہے یہ کراس کر رہا ہے. یہ ہماری جو ہے جتنی بھی آبادیاں ہیں, شہری آبادیاں ہیں, وہاں پر فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ رک تو نہیں رہا معاملہ, لیکن ہماری پاک افواج, ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے بارڈر پہ کھڑے اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, تبھی تو ہم چین سکون کی نیند سو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہے, میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو, ان دوستوں کو, ان اپنی بہنوں اور ماؤں کو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را سیاست اپنی جگہ ہے وہ کریں, لیکن یقین کیجئے کوئی ایک آدھ بندے کو, ایک آدھ شخص کا نام فوج نہیں ہے, 7 لاکھ لوگوں کا اور قربانیوں کا نام فوج ہے. آپ کبھی جا کے دیکھیں بارڈرز کے اوپر, ہم سوئے ہوتے ہیں, وہ 3 دن نہیں سوئے ہوتے, آپ کا پہرا دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں, وہ شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ زخمی ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ پلیز خدا کے لیے اس افواج پاکستان کا جس طریقے سے 10 مئی 2025 کو ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام ہماری مذہبی جماعتوں نے, ہمارے نوجوانوں نے, ہمارے بزرگوں نے, ہماری ماؤں بہنوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور افواج پاکستان کسی بھی صورت میں ہماری آنچ نہیں آنے دے گی ہماری کسی بھی سالمیت کے اوپر. تو اس وجہ سے آپ ان کا ساتھ دیں. جو اکا دکا لوگ خلاف بولتے ہیں ان کو ذلیل کریں, ان کو. اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ان کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے, اس کے بعد ہم جو ہے وہ بات کو وائنڈ اپ کریں گے کہ جاہل انسان کو دلیل دینا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے. یہ ایک جاہل آدمی ہے, اس کی کسی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے, اسے صرف تھپڑوں کی ضرورت ہے. اور اس کی جو ہے نا وہ جب اس طرف آنکھیں نکلی نا یا اٹھائیں آنکھیں, تو پھر آنکھیں نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے پاک آرمی. اس لیے ہم اس سے جو ہے وہ ہمیں بحث کرنے کی, اسے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو دلیل دے کے ہمیں خود کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو جواب جو ہے وہ وقت دے گا. ابھی پلاننگ چل رہی ہے,
ان کے اندر انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ٹیبل ٹاکس چل رہی ہیں, ان کی اپنی ایجنسیاں, اور دہشت گردی کے بہت سے واقعات جو ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہماری سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, ہونے والے ہیں اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پوری پلاننگ جو ہے وہ کی ہے. میں آپ کو یہ بھی آنے والے وقت کی جو ہے وہ ذرائع کے ذریعے خبر دے رہی ہوں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حملے کروائے جائیں گے اور ان کا الزام پاکستان پر لگایا جائے گا. تو یہ آنے والے, آپ کو پتا ہے کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں میں اور ایک ماہر نفسیات بھی ہوں, تو جب میں دونوں اسپیکٹس کو دیکھتی ہوں تو اس کی نفسیاتی سچویشن تو میں یہ کلیم کر چکی ہوں کہ یہ ایک سیڈس پرسنالٹی ہے, لیکن میں یہ بھی کلیم کر رہی ہوں کہ اس کے یہ بنائے ہوئے بیانات اور پراپرگینڈے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اسکرپٹڈ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس میں بہت جلدی یہ بے نقاب ہونے والا ہے, اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تذلیل کا شکار ہوگا, کیونکہ ہماری پاک افواج جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی ہوئی, اور ہمارے کمانڈر جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جو ہے وہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا, اور اس کا جو سپہ سالار ہے وہ حافظ قرآن ہے. تو الحمدللہ ہم ایک ایسے سپہ سالار کی جو ہے وہ چھتر چھاؤں میں ہے کہ جہاں پر یہ پھٹک بھی نہیں سکتا, جہاں پہ اس کو جو ہے یہ پھٹکے گا بھی نا, یا اس نے آنکھیں نکال کے دیکھنے کی کوشش بھی کی, اس نے ایسے نظریں بھی اٹھائیں, تو آنکھیں نکالنے کی صلاحیت بھی ہم رکھتے ہیں. پہلے میں نے تمہیں کہا تھا نا سانسیں بند کر دیں گے, اب میں تمہیں کہہ رہی ہوں آنکھیں نکال لیں گے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. دیکھیں ابھی جو بلوچستان کے اندر بس اسکول کے بچوں کے اوپر اس نے ٹارگٹ کروایا, ان کو را فنڈڈ سے وہ ساری چیزیں ہوئیں, تو یہ باز نہیں آ رہا. اب ہمارے پرائم منسٹر تو دوبارہ کہہ چکے, انہوں نے کہا جی پانی ہماری لائف لائن ہے. اب 3 ایشو پہ انہوں نے کہا جی ہماری سیز فائر ضرور ہوا ہے, لیکن ہماری 3 باتیں ہیں. ایک تو سندھ طاس معاہدہ, پانی پہ ہم بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے کیونکہ ہماری لائف لائن ہے. سیکنڈ انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردی جو ہمارے ملک کے اندر بلوچستان کے پی میں ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے کشمیر کا کہا کہ ہم کشمیر کا, یہ 3 ایشوز کے اوپر بات ہوگی تو دین آگے چلے گا کام, ادروائز نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی یہاں پہ بھی جس طرح سفارتی محاذ پہ آپ جنگی محاذ پہ پاکستان کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی پاکستان کی اللہ مدد فرمائے گا. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.